اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحت مند رہنے کے 5 اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ چھٹا اصول یہ ہے صحت مند رہنے کے لیے کہ انسان مٹھائی اور چکنائی کا استعمال کم کرے۔ ہماری روزمرہ کی غذا میں، کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں اور دوسری چیزیں شامل ہیں، اسی طرح چکنائی اور مٹھائی بھی شامل ہے۔ لیکن طبی ماہرین یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات یہ لکھتے ہیں کہ چکنائی اور مٹھائی کا استعمال انسان کو کم کرنا چاہیے۔ زیادہ استعمال مٹھائی کا یا چکنائی کا یہ انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ چکنائی اور مٹھائی زیادہ استعمال کرنے سے جہاں اور نقصانات انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں صحت کے حوالے سے، 2 نقصان یہ ہیں کہ انہی میں سے کہ انسان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ جب کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے انسان کے جسم میں تو انسان کے جسم میں شدید درد بھی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سانس لینا انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے، پیدل چلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے انسان کو، حتیٰ کہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا، تھوڑی سی دور چلنا بھی انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو چکنائی اور مٹھائی کم استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ چکنائی اور مٹھائی کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ موٹاپے پر بیماریاں عاشق ہوتی ہیں۔ موٹا آدمی بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتا ہے، اور کمزور آدمی وہ بیماریوں کا شکار کم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، شوگر جو ہے مجموعی لحاظ سے زیادہ موٹے آدمی کو ہوتی ہے۔ کولیسٹرول آپ دیکھ لیں، یورک ایسڈ آپ دیکھ لیں، موٹے آدمی کا بڑھ جاتا ہے، اور دل کا مسئلہ موٹے آدمی کا بنتا ہے۔ جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد اور دیگر امراض جو ہیں وہ موٹے آدمی کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو چکنائی اور مٹھائی دونوں کم استعمال کرنی چاہیے۔ ان دونوں کے استعمال سے ایک تو انسان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ پتلے آدمی کے لیے موٹا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب انسان موٹا ہو جائے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کم کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بلکہ جب ڈاکٹر نے مجھے کہا، اس نے کہا مولانا صاحب، اگر ایک آدمی موٹا ہو اور وہ اپنے جسم کو کم کرنا چاہے، وزن کم کرنا چاہے، وہ مصروف آدمی ہو، واک کرنے کا بھی ٹائم نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 چیزیں چھوڑ دے، انشاءاللہ اس کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ نمبر 1 مٹھائی، اور نمبر 2 چکنائی۔ اور مٹھائی سے مراد صرف مٹھائی یعنی کہ وہ بیکری والی مٹھائی نہیں کہ رسگلے، گلاب جامن، برفی وغیرہ۔ مٹھائی سے مراد ہر وہ میٹھی چیز جس کا بیکری کی مصنوعات سے تعلق ہے، یا اور دوسری چیزیں میٹھی ہیں، ہر چیز انسان چھوڑ دے۔ ہاں، جو قدرتی میٹھا ہے، پھلوں کی شکل میں، ڈرائی فروٹ کی شکل میں اللہ پاک جل شانہ نے پیدا کیا ہے، قدرتی میٹھا آپ کھائیں۔ جو مصنوعی میٹھا ہے، بیکری کی جتنے مصنوعات ہیں، فرض کریں کیک ہیں، اور فروٹ کیک ہو گیا، بسکٹ ہو گئے، سادہ دوسرے کیک ہو گئے، اور چاکلیٹ وغیرہ ہو گئے، جتنی میٹھی چیزیں ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، سب سے انسان پرہیز کرے۔ جب انسان پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ اس کا موٹاپا بھی کم ہو جائے گا، کولیسٹرول لیول بھی اس سے کم ہو جائے گا، نہ انسان موٹاپے کا شکار ہوگا، اور نہ انسان کے لیے سانس کا مسئلہ بنے گا، سانس چڑھنا بھی انسان کا بند ہو جائے گا۔ اور یہ مٹھائی کی دکانیں بھی میرے دوستوں ہمارے اس برصغیر کے علاقے میں ہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ہندوستان میں۔ سعودی عرب میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں مٹھائی کی دکانیں کی نظر نہیں آتی۔ وہ لوگ میٹھا بہت کم استعمال کرتے ہیں، مٹھائی کی دکانیں وہاں نظر نہیں آتی۔ جب ہمارے برصغیر کے لوگ وہاں جاتے ہیں، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، انڈیا کے، یہ وہاں جا کے جو ہے مٹھائی کی دکانیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سے مٹھائی کھانے کے لیے مل جائے، وہ لوگ نہیں کھاتے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر حضرات یہ بھی لکھتے ہیں کہ میٹھے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ یہ میٹھا صرف جسم کے اندر جا کر سٹور ہوتا ہے، اندر جمع ہو جاتا ہے۔ کسی کو نہیں بھی ہوتا، جس کو نہیں ہوتا وہ کھا لے، لیکن اور نقصان اس کو لگ سکتے ہیں۔ موٹا تو اگر نہیں ہوگا، شوگر ہو جائے گی، کوئی اور چیز بڑھ جائے گی اس کی، اور کولیسٹرول بڑھ جائے گا، جسم نہیں بڑھے گا، تو بہرحال نقصان اس کا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جو میٹھا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہاں کے لوگ استعمال نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ میٹھا انسان کے جسم میں جا کے صرف جمع ہوتا ہے، کسی کے چھاتی پہ جمع ہو جاتا ہے، کسی کے کولوں پہ جمع ہو جاتا ہے، کسی کے بازوؤں پہ، کسی کی ٹانگوں پہ، کسی کی پنڈلیوں پہ، بہرحال اندر جا کے جمع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میٹھا بقدر ضرورت، اور چکنائی بھی انسان کو